زکوٰۃ دینی تھی زکوٰۃ نہیں دی ہے. کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے ہیں, بھول جاتے ہیں, آپ نے رخ کر لیا شراب خانے کی طرف, واپسی کی کوئی ہے گنجائش؟ بالکل ہے. جی کہہ رہے ہیں کیا ہے جی, توبہ جو ادھر قدم جا رہے ہیں وہ واپس واپس لوٹ آئیں. عمل کی غلطی اس کا ہر وقت جو ہے وہ علاج موجود ہے. اچھا یہ غلطی کیسے ہو رہی ہے جی؟ اللہ نے عقل نہیں دی ہے؟ دی ہے. اور کیا دیا ہے جی؟ شعور بھی دیا ہے. اور کیا دیا ہے؟ ضمیر بھی دیا ہے. جب بندہ وہ غلط کام کرتا ہے وہ اس کو ٹوکتا بھی ہے. اور ابھی میں نے آپ کو ایسے سنائی تھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, ہم نے ہر بندے کو بتا دیا یہ نیکی ہے یہ بدی ہے. تو عقل بھی ہے, شعور بھی ہے, ضمیر بھی ہے, اور الہام بھی اللہ نے کر دیا ہے, اور اس کے باوجود غلطی ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ جی بات آپ سے تو نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے, سب سے ہو جاتی ہے. یہ احساس صاحب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے بھول نہ ہوتی ہے, ہم سب سے بھول ہو جاتی ہے. اب یہ ازالہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ علاج کیا ہے؟ ابھی یہاں کسی نے ایک لفظ بولا تھا توبہ ہے. توبہ کیا ہے؟ بندہ اٹھ جائے, اللہ کے حضور معافی مانگے کہ مولا تیرا بندہ ہوں, کدھر جاؤں, غلطی ہو گئی ہے, معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں اب آئے ہو 70 سال کی عمر میں, 80 سال کی عمر میں, 100 سال کی عمر میں, اللہ میں نے مارتا ہے, تانے دیتا ہے؟ جس عمر کے حصے میں جب کبھی بھی توبہ کر لو سچے دل کے ساتھ, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سچے دل کے ساتھ توبہ کرو گے سب کو معاف کر دے گا. آپ سنیں ایک بندہ آیا کہنے کہ یا رسول اللہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں, اگر سارے مدینے والوں کو تقسیم کر دوں سب کو لے ڈوبے, میرے لیے بھی توبہ ہے. حضور نے فرمایا اگر تمہارے گناہ سمندر کے اوپر آنے والی جھاگ کے برابر ہو, پہاڑوں کی بلندیوں کے برابر ہو, اگر سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا. اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بندہ گناہ کر کے پھر توبہ کی طرف آتا ہے, تو اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ مجھے کوئی اور خوشی نہیں. اور حضور نے کیا فرمایا, جب تک سورج مشرق سے نکلتا رہے گا مغرب میں غروب ہوتا رہے گا توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. جنت کے کتنے دروازے ہیں جی؟ 8. ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ باب التوبہ. وہ کبھی بند ہوا ہے؟ وہ کبھی بند ہوگا؟ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے 24 گھنٹے میں. جب جس وقت بھی چاہیں اس دروازے کو کھٹکھٹائیں, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, جو دانستہ ہوئے ہیں ان کو بھی, اور جو دانستہ نادانستہ ہوئے ہیں ان کو بھی معاف. تو پتہ چلا جی کہ عمل کی ہر غلطی کا جو ازالہ موجود ہے. کیا ازالہ ہے جی بیٹا جی؟ توبہ. جی کیا ازالہ ہے جی؟ توبہ کر لیں سچے دل کے ساتھ کہ دوبارہ میں یہ نہیں کروں گا. اللہ باب میں اب ہم نے کیا موضوع بنایا آج کا, کسی کو یاد ہے؟ موضوع کے ساتھ منسلک رہنا ہے. کیا موضوع ہے؟ غلط فہمی ہے. ایک ہے غلطی, گناہ, نافرمانی, اور ایک ہے غلط فہمی. غلطی کا مطلب ہے, فہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوچ سمجھ. جب سوچ کے اندر فرق آ جائے, فہم کے اندر آ جائے, مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, مس کنسیپشن ہو جائے, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نظریے کی غلطی ہے, فکر کی غلطی ہے, سوچ کی غلطی ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں بڑی غلط فہمی ہو گئی. اب کیسے ذرا سمجھ لیں. ایک بندہ جاتا ہے جی باغا یہاں پر ریلوے اسٹیشن پر, تو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, ایک ادھر جا رہی ہے اور ایک نے وہ انڈیا کی طرف جانا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے بندہ انڈیا کی گاڑی پہ سوار ہو جاتا ہے, اور جانا اس نے کہاں ہے؟ جانا پنڈی ہے. تو جائیں, جب وہ انڈیا کی گاڑی والی گاڑی پہ بیٹھ جائے گا تو منزل کے قریب جائے گا, دور جائے گا؟ دور جائے گا. اچھا جتنا جتنا سفر طے کرتا جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ منزل سے دور ہوتا جائے گا. تو اس نے کیا غلطی کی بیچارے, بڑی نیک نیتی کے ساتھ ٹکٹ بھی لیا ہے, صرف چنتے وقت اس نے کہا کہ یہ گاڑی جا رہی ہے کہ جو پنڈی جا رہی ہے, اور وہ بیٹھ گیا کس گاڑی پر؟ انڈیا جانے والی گاڑی پر. اس نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے. یہاں تھوڑا سا فرق لگ گیا تھا کہ مجھے غلطی لگ گئی ہے, اور میں نے یہ سمجھا تھا کہ یہی گاڑی ہے. تو وہ جب تک اس گاڑی میں بیٹھا رہے گا منزل کی طرف آ سکے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں آتا. یہ کیا ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگ. چلیں جی اور سن لیں. ایک بندہ ہے جی, وہ ٹرین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو ایک خیال آتا ہے کہ یہ جو ٹرین کا دروازہ ہے نا, یہ تو بالکل میرے گھر کے دروازے کی طرح ہے, اور چلتی ہوئی گاڑی, تیز رفتار گاڑی کے اندر آرام سے وہاں سے اترتا ہے. تو اس کا کیا حال ہوگا جی؟ مرے گا, ٹانگ ٹوٹے گی. تو کیا غلطی کی تھی؟ سوچ کی, مس انڈرسٹینڈنگ. اس نے گاڑی, تیز رفتار گاڑی کے دروازے کو, گھر کا دروازہ جو ہے وہ ختم کر دیا. چلیں جی ایک بندہ ہے پانی کی تلاش میں, صحرا, دور دور تک پانی نہیں ہے, دور سے دیکھتا ہے تو اس کو پانی نظر آتا ہے, اور جب قریب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟
चमकती हुई, वो कहता है और फिर आगे देखता है, चलता बड़ा बढ़ता है, उसको पानी मिलेगा नहीं, क्या उसने गलती की है? उसने भी धोखा खाया। मिस कॉन्सेप्ट, धोखा, फरेब कि वो चमकती हुई रेत को उसने क्या समझ लिया है कि उसको कभी भी वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। तो इसका इलाज क्या है कि जब तक उसकी सोच की इस्लाह नहीं होगी, क्योंकि वो तो सही समझ कर चल रहा है। ये तीनों मिसालें चल रही, एक बंदा कर गुनाह का काम रहा है और समझ रहा है कि मैं सवाब कर रहा हूँ, तो उसको कभी हिदायत मिलेगी? कभी हिदायत नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ जो गलती हुई है ना ज़हन के अंदर, उसकी उसने इस्लाह करनी है। अब देखेंगे गलतियाँ क्या क्या है। सबसे पहली गलतफहमी है कामयाबी के बारे में। किसके बारे में जी? कामयाबी। आमतौर पर कामयाबी किसे कहते हैं जी? इमरान साहब बता रहे हैं जी, आमतौर पर आपके इर्द गिर्द दोस्त, सवाब, रिश्तेदार क्या कहते हैं? ये वाकई कामयाबी है। मौजूदा आदमी को स्टेटस की बढ़ती कामयाबी को समझा जाता है। माशाल्लाह जी। कोई और साहब? आप जी? गाड़ी, बैंक बैलेंस, जी दौलत। जी, आपके नजदीक ये नहीं कैसा? दुनिया की चीज़ें, आराम, आसाइश। जी इधर से। अच्छा ओदा जी सर। जी आप रहे 30 साल जी यूएई में, जरा बताएं जी कामयाबी किसे कहते हैं? आम दुनिया वाले किसे कहते हैं? देखें ये फौज अरबी में लफ्ज है। नहीं अभी उसको नहीं बताना, जो दुनिया वाले कहते हैं सिर्फ वो दौड़ बताओ। लगती है ना, हाँ उसमें जो सबकत ले जाता है उसको कहते हैं कि कामयाब हो गया, फौज अजीम हो गया। और उसकी बेसिस क्या है जी? आप बताएंगे जी। आप वकील साहब। अदालत आलिया में जाते हैं, वहाँ कामयाब वकील कौन है, कामयाब जज कौन है आमतौर पर? अदालतों में तो कामयाब वही है जिसका नॉलेज ज़्यादा है, जज भी दुनिया का जजमेंट अच्छी है जी, पैसा भी है। लेकिन जो बाहर मामला में दुनियादारी में वो तो उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। आम तौर पर जी इसका मतलब कामयाबी का है माल हो, दौलत हो, प्लाजे हो और इक़्तिदार हो, कोई चेयरमैनशिप मिल जाए, कोई वजारत मिल जाए, कोई और ऊँचे जगह पर पहुँच जाए, वो कहते हैं ये वाकया ये कामयाब है। तो क्या कुरान ने यही पैरामीटर बताए हैं कामयाबी के? नहीं। सब लोग जिसमें अपनी राय का इजहार करें। कुरान भी कहता है कि वाकई ये कामयाब है। और अगर एक लम्हे के लिए तस्लीम कर लें जी, जिसके पास माल, दौलत, इक़्तिदार, आखिरत को भूला हुआ, एक तो है ना जो हज़रत उस्मान के पास दौलत थी, वो तो अजीम दौलत थी, दुनिया भी और आखिरत भी। लेकिन जो आखिरत को भूले हुए हैं, सिर्फ दुनिया का सामान उनके पास है, इक़्तिदार है, अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि ये सही है, इट इज़ करेक्ट होना चाहिए जी, इसके बगैर ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। मैंने अपने घर में अपने पोती से, पोते से, बहू से, सबसे पूछा, मैंने कहा कामयाबी का क्या पैमाना है? यकीन करें सब ने कहा जी पैसा होना चाहिए, पैसे के बगैर भी कोई इज्जत है। लेकिन मैंने उनको कहा ठीक है, आपने ये कह दिया ना जी, अगर ये पैरामीटर करेक्ट है तो दुनिया में सबसे बड़ा दौलतमंद कौन है जिसका कुरान ने जिक्र किया है? कितनी दौलत थी उसके पास? पूरी जमात खाती थी सिर्फ चाबियां बताई हैं कुरान ने, पैसा नहीं बताया कितना पैसा था। चाबियां उठाने के लिए कोई 8-10 आदमी थे जो रखे हुए थे। और जब लोगों ने उसे समझाया भाई आखिरत का भी घर बनाओ, ये अल्फाज हैं कुरान में, आखिरत का घर बनाओ और दुनिया में भी अपना हिस्सा रखो, और देखो फसाद ना पैदा करो, लोगों पर एहसान करो, ये 4 चीज़ें उन्होंने कही। उसने क्या जवाब दिया था? ये बात यहाँ हो चुकी है डिस्कस, शहजाद साहब। ये मेरा पैसा मैंने अपनी जहानत से कमाया। उसने कहा जी मेरे पास दिमाग था, अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, मैंने अल्लाह ने उसकी बात को रोक दिया। वहाँ पर सूरह कसस पढ़ेंगे ना, बात स्टॉप हो गई है और अल्लाह ने दरमियान में अपनी बात की और कहा कि अच्छा तुम कहते हो तुम्हारी जहानत थी, तुम्हारे पास बड़ा इल्म था, उसकी बुनियाद पर तो तुमसे पहले भी बड़े गुजरे हैं जिनके पास माल भी बड़ा था, जिनके पास दौलत, इक़्तिदार भी था, कुव्वत भी थी और उनके यार दोस्त भी बड़े थे, तो फिर उनको मेरा अदाब से बच तो नहीं सकेगा। और फिर अल्लाह ने क्या किया उसके साथ, अब सबको पता है क्या किया जी, अंदर धसा दिया। दौलत का होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं कहूँ तो मैं गलत बात कहता हूँ, दौलत होनी चाहिए, इसलिए कि ये तो इससे आदमी की शान शौकत है, वो दीन का काम भी कर सकता है। अभी यतीम खाने बनवाए जा रहे हैं, अभी मदरसे बनवाए जा रहे हैं, बहुत काम है, लेकिन वो दौलत जो हलाल तरीके से हो और जो जायज़ तरीके से हो और जायज़ तरीके पर जो है वो लगे। तो आप सुने कुरान ने, पूरा कुरान पढ़ लीजिए, अलिफ लाम मीम ले से बन्नास तक, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि 24 घंटे हैं ना, अमीर गरीब सदर वज़ीर आज़म सबको 24 घंटे, 24 के 24 घंटों में से ज़्यादा वक्त इधर लगा दो, एक जुमला भी नहीं मिलेगा। हदीस की सियासत्ता सारी किताबों में आपको कहीं भी ये बात नहीं मिलेगी, बल्कि क्या कहा है, कहा गया है कि बैलेंस लाइफ, इतदाल के साथ दुनिया भी और
आखिरत भी। और पैरामीटर क्या बता दिए, एक जगह नहीं, कम अज़ कम 20 जगह पे क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो चुके जो ईमान वाले हैं, जो नमाज़ों के अंदर खुशबू अख्तियार करते हैं, जो लंगोटे के पक्के हैं, जो अमानतदार हैं, जो दयानतदार हैं। बहुत सारी खूबियाँ बताई जिनके किरदार से ये खुशबू आए, वो कामयाब है। तो कुरान एक जगह पे कहता है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हें वकार मिलेगा, तुम अरूज पर जाओगे। कब? जब तुम्हारे अंदर ईमान है, सीरत है, किरदार है, इखलाक है। ये वो बुनियादें हैं जो आदमी को ऊपर उठाती हैं, और कोई चीज़ नहीं है। और नाकाम हम किसे कहते हैं जी? दुनिया में हम नाकाम किसे कहते हैं? बेचारे को इसके पास दुनियावी दुनियावी माल ना हो, हम उसको नाकाम कहते हैं। चलें जी, अगर कामयाबी का पैमाना ये बना लिया जाए माल और दौलत और इक़्तिदार, तो सबसे बड़ा इक़्तिदार किसके पास था? फ़िरौन के पास। उसने कहा था अना रब्बुकुमुल, लेकिन अल्लाह ने उसके साथ क्या किया? अल्लाह कहते हैं फ़नबज़नाहु फ़िल यम में, हमने उसको पकड़ा, समुंदर के अंदर गर्क कर दिया। तो उसका इक़्तिदार तो उसके काम नहीं है। माल वाले का भी हाथ बता दिया कारून का। तो अल्लाह के नज़दीक क्या है? अल्लाह के नज़दीक ये है कि अगर उसके पास कोई खूबियाँ हैं, कैरेक्टर है, सीरत है, तो वही कामयाब होगा। और नाकाम वो नहीं है जिसके पास माल ना हो, दौलत ना हो, बल्कि नाकाम वो है जिसने गुनाह किए, नाफरमानियाँ की और आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं की। वो कुरान के नज़दीक नाकाम, वो नाकाम। तो मसला क्लियर हो गया जी। क्या मसला था जी? कामयाबी और नाकामी का पैमाना कुरान के नज़दीक क्या है? वो ये दुनिया का हवाला नहीं है, बल्कि क्या है? हमारे अंदर कोई खूबियाँ, कोई हमारे कैरेक्टर से खुशबू आनी चाहिए। अगर आएगी तो हम कामयाब हैं, और अगर नहीं है तो पैसे के हवाले से कोई नहीं कि सारे गरीब दोज़ख में चले जाएं और सारे अमीर लोग जन्नत में। है ऐसा कोई करम? सारे जो गोरे चिट्टे लोग हैं, अमेरिकन हैं, फ्रांसीसी हैं, वो सारे जन्नत के अंदर चले जाएं, और काले और अफ्रीकन सारे ऐसा तो कोई वहाँ अल्लाह के यहाँ है ही नहीं। कुरान में कैसे खिताब किया गया इंसानों को? किसी को याद होगी? या इंसानों, कहीं कहा गया कालो है, गोरो है, मीरो है, गरीबो है, फलां इलाके के लोगों है, फलां इलाके के लोगों है? कहीं कोई तज़किरा, ये बयान ही नहीं है। चलें जी, पहला मसला हल हो गया है और हमने समझ लिया है, और हमने वो कामयाबी हासिल करनी है जिसमें दुनिया में भी इज्जत और वक़ार हो, और वहाँ भी हमें अल्लाह जन्नत फिरदौस अदा कर दे, और उन लोगों में शामिल कर दे जिनको अल्लाह ने क्या किया है? राज़ियतम मर्ज़िया। अल्लाह कहेगा मैं तुझसे राज़ी और तू मुझसे राज़ी। अगली बात, बहुत सारे लोग हैं जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 1000 2000 नहीं है, बल्कि करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में। दोबारा सुन लें, एक नहीं, दो नहीं, 10 20 नहीं, हज़ारों, करोड़ों और अरबों की तादाद में आज इस धरती के ऊपर मौजूद है। सारी नेमतें खा रहे हैं अल्लाह की, फ्री में हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि कोई खुदा, क्या कहते हैं जी? कोई खुदा नहीं है और कोई हिसाब किताब। चाइना में आप कुरान ले जा सकते हैं, रशिया में ले जा सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, वहाँ मदरसा खोल सकते हैं, वहाँ पाबंदी है। वो कहते हैं, और खुर्शीफ के ज़माने में उसने कहा था ज़रा ऊंची सारी, हाँ ना, उसने कहा था कि ज़रा हम सियारे से जाकर देख के आए हैं, वहाँ कोई खुदा नहीं रहता। इसी तरह फिरौन का जो वजीर था ना, उसको भी कहा था कि अमान ज़रा ऊंची सारी बिल्डिंग बताओ, मैं देखूँ मूसा का रब कहाँ रहता है। तो आज भी ऐसे लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते, जवाबदेही को नहीं मानते, और कहते हैं ये सब जो है मज़हब जो है वो अफ्यून है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कोई जवाबदेही नहीं है और कोई खुदा नहीं है। चलो एक लम्हे के लिए मान लें फ़र्ज करें कि जी कोई खुदा नहीं है और कोई हिसाब किताब नहीं और जवाबदेही नहीं, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? मौलवी साहब मान लेते हैं ना, मफरूज़ा कायम कर लेते हैं, क्या होगा इसका नतीजा? दुनिया से किसी ने कोई जवाब नहीं, कायनात का निज़ाम धर्म भरम हो जाए। क्यों, क्या हो जाएगा? सब तो हो रहा है, पूरा चाइना खुदा को नहीं मानता, रशिया नहीं मानता, स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं मानते कोई खुदा। कहते हैं हम आज़ाद हैं, दुनिया में आए हैं, लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट। क्या रह जाए इसमें जी? मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाएंगे। बस जो सामने नजर आ रहे हैं वहाँ तक नजर है, उसके बाद नताइज बताएं जी, क्या होगा? जवाब बेसुकूनी जनाब है। सदीक साहब जी मान लेते हैं जी कि बस दुनिया कमाओ, ऐश करो, कोई हिसाब किताब नहीं देना, इसके मानने में हर्ज क्या है? हमारा जो ये समाजी दुनिया ढांचा का है, निज़ाम सारा ये का भी सारा बड़ा खराब हो बड़ा जाएगा। फिर नेकी क्यों करेंगे जब कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जन्नत दोज़ख ही नहीं है?
फिर अपने बच्चों को बंदा क्यों पालेगा, फिर खर्च क्यों करेगा, हराम हलाल फिर के नेकी के जितने काम है सारे के सारे ठप हो जाएंगे, फिर बदी बुराई गुनाह पूरे रूज पर पहुंच जाएंगे, कोई जवाब ही कोई नहीं देना है। तो फिर इसलिए ये फलसफा ना कभी कामयाब है, ना आज है, ना क़यामत तक के लिए है। फलसफा यही है कि हमने जवाबदेही करनी है, अच्छे काम किए हैं बदला मिल जाएगा, बुरे काम किए हैं हमको। अच्छा जी मैं आपसे पूछता हूँ इमरान साहब, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, दुनिया ने उसको कुछ सजा दी है? दे सकते हैं? अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बम्बार्डमेंट की, कई लाख बंदे मारे, वियतनाम पर 13 साल बम्बार्डमेंट की, कोई सजा उनको दे सकता है आज दुनिया के अंदर? इराक पर उसने बेशुमार मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया, कोई उसको सजा दे सकता है? कहाँ सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक दिन ऐसा आना चाहिए, लाजमी है, टेकन फॉर ग्रांटेड, जैसे इन लोगों को जिनको दुनिया की कोई अदालत पकड़ नहीं सकती, उस दिन उनकी सजा जो है वो मिलना चाहिए। अच्छा जी हम सबका यकीन है ना, यहाँ दो बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? मॉनिटरिंग हो रही है, तो वो मॉनिटरिंग भी कर लें, किताब नामा भी लिख लें, हिसाब किताब भी लिखें, और नतीजा कोई ना निकले, आपका दिल मानता है जी? हर चीज़ का नतीजा निकलना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, और ऐसी निगरानी कोई और कहीं कर सकता है? एक बंदे के साथ दो फरिश्ते, 7.5 अरब इंसान, कितने फरिश्ते हो गए? 15 अरब फरिश्ते तो सिर्फ ये है, और कितने फरिश्ते हैं? तो उस दिन तो फिर ये हिसाब होगा तो तभी होगा ना जी। अगर ये समझें हिसाब किताब कोई, तो ये फरिश्तों का क्या फ़ायदा, ये क्या कर रहे हैं, मान लाने का क्या? इसलिए होना चाहिए, ज़िंदगी बेमकसद हो जाएगी। इसलिए सुन लें जी, जो बंदे ये कहते हैं इतनी बड़ी गलतफहमी, खुदा की ज़मीन पर रहकर खुदा का खा कर सारी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होकर कहते हैं खुदा कोई नहीं है, हिसाब किताब कोई नहीं है, वो गलतफहमी नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर मुब्तला हैं। और उनके लिए मौका है कि अब भी वापस लौट आएँ और उस रब्बे जलील को तस्लीम कर लें, और ये तस्लीम कर लें कि हमने जाना है और हिसाब देना है। दूसरी गलतफहमी भी दूर हो गई। तीसरी गलतफहमी जी बहुत बड़ी गलतफहमी है, जब कहा जाता है ना जी कि साहब जी ये काम क्यों कर रहे हैं, ये तो गलत है, ये तो हिंदुआना रस्में हैं, क्या जवाब आता है? कोई साहब? बिरादरी, खानदान और सोसाइटी क्या कहेगी? सोसाइटी और सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं जी, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं जी सब कर रहे हैं, तो क्या ये दलील काबिल कबूल है? क्यों, क्या हर्ज है इसमें? सबको कुरान ने इसका जवाब दिया है, कहा कि अगर तुम्हारे बाप दादा गुमराही की तरफ बुला रहे हो, क्या तुम फिर भी उनकी बात मान रहे हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बाप से कहा था, अब्बा जान मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ, आप जो कुछ कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। बेटा बाप को समझा रहा है, उसकी दलील है, उनके पास हक था, तो हक की बुनियाद पर अपनी माँ को, बाप को, भाई को, बिरादरी को समझा सकते हैं कि हक बात तो ये है, ये सारी हिंदुआना रस्में हम नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये दलील के चूँकि बाप दादा करते हैं, शेख साहब सारे कर रहे हैं, और थोड़ा खुशी का मौका है, ज़रा इनको खा पी लेने दो, ज़रा मौज मेला कर दो, अगर थोड़ा बहुत नाच गाना डांस हो गया, हर्ज की क्या बात है कोई हर्ज की बात है जी? क्या हर्ज है? ज़रा नाच ले, थोड़ा सा गा ले जी, कोई है हर्ज? शायद जो अल्लाह ने हदूद बताई उसके अंदर ही रहना ना जी। खुशी की भी जी हदूद है, खुशी करें, औरतें औरतों में, मर्द मर्दों में, और ऐसा नहीं है कि शादी आई है तो खुशी है तो सारा पर्दा ही उतार दे। अल्लाह के हुक्म के, खुदा की कसम में खुला खिलाफ कर दिया। पर्दे का हुक्म अल्लाह ने दिया है, और मैंने खुद सुना है खातून का, और दिल का पर्दा होना चाहिए, ये कोई पर्दा वर्दा नहीं है। अल्लाह उसको हिदायत दे, चुप हो गया। मैंने कहा जी कुरान में लिखा हुआ है, कहने वो उस वक्त के लिए था, आज नहीं है, आज तो दुनिया मॉडर्न है। तो ये मॉडर्न दुनिया ने ये पर्दे उतार दिए हैं, लेकिन ये अपने साथ भी बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अब इंडिया में क्या हुआ है सबको पता है ना, क्या हुआ है ज़रा बताएं। एक औरत ने, एक खातून लगा दी, और जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको स्कूलों में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, बच्चे दे दिए हैं उनको हवाला। तो एक बच्ची, उसका क्या नाम है जी, उसने बड़ा किरदार, 50 गुंडों ने उसको घेर लिया था। औरतें घबरा जाती है, लड़की थी 18 साल की, क्या, लेकिन आप उसको देखें, उसका बलबला और जोश कि मैं तुम्हारे आगे हार नहीं मानूंगी। वो सब मुतालबा क्या कर रहे थे, सुना है आपने कि नकाब उतार दो, और उसने क्या कहा था, अल्लाह अकबर। क्या मतलब है इसका यार, कभी गौर किया अल्लाह अकबर का? अल्लाह सबसे, तो अल्लाह का हुक्म भी सबसे बड़ा है, किसी का हुक्म नहीं चलेगा, अल्लाह का हुक्म चलेगा। और अल्लाह अकबर क्या कर, हाथ लहरा कर, और पूरी दुनिया के अंदर जनाब उसको तस्लीम किया गया है, खराज अकीदत पेश किया गया है
کیس عظیم قرار دیا. تو ہم سب نے یہ دیکھنا ہے کہ فیصلے کی بنیاد اس سے کیا چیز سب یہ غلط ہے. مطلب ہے نا کہ جو بھی رب پہ یقین رکھتے ہوئے ہاں یقین توکل کرے گا اور اپنے اس پہ ڈٹا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. مدد اس کو آتی ہے. آپ سب سن لیں یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے. اگر میں اور آپ کہتے ہیں یہ حق ہے قرآن کی, ہم نے اس پر چلتے رہنا ہے. اللہ پاک کی قسم اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں. کھول دیتا ہے اور آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. ہم نے فیصلے کرنے ہیں علم کی بنیاد پر, قرآن کی بنیاد پر, حدیث اور سنت کی بنیاد پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے, انہوں نے کیا یا نہیں کیا وہاں سے ہمیں ملے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہاں سے ہمیں گائیڈ لائن ملے گی. تو تیسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا. کیا باپ دادا کے کہنے پر عمل کرنا ہے؟ برادری خاندان اماں حضور کہہ رہی ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو کبھی کبھار شادی ہوتی ہے, اس میں تو ناچ گانا تو ہوگا, ڈھول ڈمکا تو ہوگا, فائرنگ بھی ہوگی, پہلے دلہا مر جائے دلہن مر جائے رشتے دار عزیز مر جائیں, جہاں جہاں یہ فائرنگ ہوئی ہے مرے ہیں کہ نہیں مرے ہیں؟ دلہن مری ہے, دلہا مرا ہے, عزیز مرے ہیں, بچے مرے ہیں. اس لیے انہوں نے لفظ ٹھیک بولا ہے, حد مقرر کی ہے, خوشی کی بھی غمی کی بھی. خوشی کرنی ہے حد کے اندر اندر کریں گے, وہ جائز ہے حلال ہے. جب اس کو توڑ دیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. چلیں جی, ایک اور غلط فہمی بھی ہوتی ہے. ابھی یہ کرونا آیا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے, اسٹیٹس کیا ہے کرونا کا؟ کوئی صاحب بیماری ہے, اور کوئی صاحب نہیں؟ یہ کیا رائے آپ کی؟ وبا ہے جی. اور کرونا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بیماری ہے بس, اور کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش. بیماری تو ہوتی ہے گھر میں, ایک بندہ بیمار ہوا, 2 ہوئے, 4 ہوئے, یہ تو پوری دنیا کے اندر آئی ہے, تو یہ بیماری ہے, عذاب ہے, عذاب. یہ عذاب ہے. اور کوئی صاحب؟ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. آزمائش ہے. اور کوئی صاحب؟ اور سر یار سزا بھی پڑھے ہے, لکھے ہیں, سزا ہے, بتائیں ہیں؟ سزا ہے جی, سزا. یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے کہ اب بھی تم ٹھیک ہو جاؤ. اور میں نے یہ دلیل کہاں سے لی ہے؟ یہ میں نے قرآن سے لی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بات سمجھایا, نہیں مانا, پھر اللہ نے اس کو وارننگ دی. وارننگ نمبر 1 کیا آئی تھی؟ قید پڑ گیا تھا, وہ دور ہو گیا تو پھر ویسے کے ویسے ہو گئے. پھر کیا سرسریوں کا عذاب آیا, پھر خون کا عذاب آیا, سارے پانی کے ذخیرے خون کے, یہ قرآن کی بات ہے. اور جوؤں کا عذاب آیا, مینڈکوں کا عذاب آیا, لیکن وہ مانے. پہلے وارننگ آتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے وارننگ آئی ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں تم ناانصافی کر رہے ہو, ظلم کی طرف جا رہے ہو, اب بھی باز آ جاؤ. ورنہ کیا ہوگا؟ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا سب کو پتا ہے کیا ہوا تھا. اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا سب کو. چلو ڈوبتا ہے, ایک بندہ ڈوبے, 4 بندے ڈوبے, قرآن پڑھے, قرآن کیا کہتا ہے؟ فرعون, اس کے سارے درباری اور اس کی پوری فوج, سارے کے سارے اس دریا کے اندر غرق ہو گئے تھے, کیونکہ وہ سب سے آگے نمائندہ تھا بدی کا, برائی کا, گمراہی کا, اور سارے اس کی حمایت کر رہے تھے. اور قرآن اسی جگہ پہ پڑھیں کہ عجیب بات سامنے آتی ہے کہ قیامت کے دن فرعون آگے آگے ہوگا اور ساری قوم پیچھے پیچھے, اور سب کو لے کے کہاں جائے گا؟ سیدھا جہنم. جس کو لیڈر بنانا ہے. ہوئی تھی جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ جو سمندر ہے, ہاں, اس کے اندر سڑک کیسے بن سکتی ہے, کیسے بن سکتے ہیں؟ اس نے بھی اسی بڑا اہم نقطہ اس میں یہ کہ یہ کوئی اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ سمندر چل رہا اور اس میں وہ سڑک بن رہی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھی گزر رہے, تو کیا میرا وہی انجام ہوگا؟ اس کو بھی غلط فہمی ہوئی. بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی. کبھی ایسا ہوتا ہے سمندر کی لہریں اتنی رک جائے, درمیان میں سے کچھ سڑک نکل آئے, تو معجزہ تھا. لیکن جب مت ماری جائے تو پھر بندہ وہی کام کرتا ہے جو اس نے کیا, اور خود بھی ڈوبا اور سب کو لے ڈوبا. عام طور پر لوگ کہتے ہیں, میں نے بھی سنا ہے, ریسنٹلی اس پر بات ہو رہی تھی, ان کو شیخ صاحب یہ ہوتا رہتا ہے, پہلے بھی ہوتا رہتا ہے, اس میں کون سی بات ہے؟ طوفان بھی آتے ہیں, آندھیاں بھی آتے ہیں, سیلاب بھی آتے ہیں, یہ ہوتا آیا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ہم سب لوگوں کا کیا ہوگا جی؟ یہ ہوتا نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے, وارننگ ہے کہ اب بھی ٹھیک ہو جاؤ. اور ہم سب نے اس کو ایسا ہی لینا ہے, یہ نہیں کہ آپ سے واقعات, بلکہ ان سے ایک میسیج آتا ہے, ایک پیغام آتا ہے کہ اب بھی رب کی نافرمانی نہ کرو. اور ہم سب نے بھی اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا ہے. یہ روٹین نہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ ہم اپنے سائنس اس لیے دیتے ہیں انسانوں کو تاکہ وہ پلٹ آئیں. یہ جتنی آفات آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, وبائیں آتی ہیں, تو اللہ پاک نے قرآن میں کوٹ کیا ہے, حتیٰ کہ قتل و غارت کا معاملہ ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ. ہم نے جو بستیاں بھی ہلاک کی, اس سے پہلے ہم نے سائنس بھیجے. یہ وہ سائنس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات ہوتی ہیں, جس سے وہ کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کے پلٹ آئیں لوگ.
लाल्लम, ये मकासद ये होते हैं कि इंसानियत یہ पलट بڑا اہم نقطہ ہے جی. जिस गुमराही की یہ तरफ जा الفاظ रही ہیں है। قرآن کے تاکہ اللہ کہتا ہے میری طرف پلٹ آئے. تو یہ کرونا بھی اس لیے آیا ہے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں, اللہ کو یاد کرنے والے ہو جاتے, حرام سے بچ جائے, جتنی رشوت لی جا رہی ہے وہ رک جاتی. کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہوتے ہیں لیکن اثرات نہیں ہیں, اثرات نہیں ہیں. لوگ لے نہ لے لیکن ہم سب کو اثرات لینے چاہیے, اس سبق کو سمجھنا چاہیے. اچھا جی, ہم عقل مند کس کو کہتے ہیں, اور قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو عقل مند کہا ہے؟ عقل مند یہ غلط شخص فہمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. ماشاء اللہ, یہ تو ہونا چاہیے. عقل مند اسے کہنا چاہیے جس کو حضور نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگ جائے. آج کس کو عقل مند کہتے ہیں ہم لوگ, پبلک کس کو کہتے ہیں؟ جو پیسہ کمائے, بنگلہ, بینک بیلنس, ایم بی اے کی ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, وہ عقل مند ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں عقل مند. اب سن لیں جی, آخری بات ہے کہ قرآن نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا ہے اولو الالباب. کیا ہے؟ اولی کہتے ہیں والے اور لب کہتے ہیں عقل. اولو الالباب کا مطلب ہے جو عقل اور شعور رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک. تو ان کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں, وہ سن لیں. سب سے پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو ہم سب اللہ کو یہاں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ اللہ کو یاد کرنا ہے. یہاں بھی اللہ کا نام لے لیا, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ ساری نعمتیں تو نے عطا کی ہیں, یا اللہ تیری مہربانی ہے. مختلف معاملات کے اندر اللہ کو یاد رکھنا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یا اللہ تیرا دیا ہوا ہے, تیرا انعام ہے, تیرا عطیہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو, جو اللہ کو یاد کرتا ہے. تو اللہ نے عجیب بات کی ہے, میں بڑا حیران ہوا جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا. لکھا ہوا تھا کہ تم انسانوں کی محفل کے اندر, یہ انسانوں کی محفل ہے, مجھے یاد کرو. میں فرشتوں کی محفل کے اندر تم جاؤ. اللہ کہتا ہے تم ایک قدم چل کر آؤ, یعنی میری طرف پڑھو, تو میں 10 قدم تمہاری طرف آتا. تو اللہ تو بڑا مہربان ہے, بڑا شفیق ہے. ماں اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے, اللہ اپنے بندوں سے ماں سے 1000 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم اسے یاد کریں گے, وہ ہمیں یاد کرے گا اور ہمارے مسئلے جو ہے وہ حل کرے گا. اور یہ آسان ہے, یہ زبان ہر وقت پاک, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دستخط کرتے, عورتیں ہنڈیاں پکاتی ہوئی گفتگو کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر سکتی ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے, اس کو ذاکر کو کہا گیا ہے, وہ زندہ ہے. اور جو غافل ہے اس کو کہا گیا یہ مردہ ہے. تو پہلی خوبی یہ ہے عقل مند لوگوں کی کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں. کس بات پر؟ آج ہم سب کس پر غور و فکر کرتے ہیں؟ سچی بات. جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم غور و فکر تو کرتے ہیں, مسئلے آتے ہیں, تو ہمارے ایشوز کیا ہیں؟ کیریئر ہم نے بنا رکھا ہے جی. 60-70 سال کی زندگی کو خوبصورت نام دیا کیریئر. کیا باقی کیریئر ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ بتائیں جی, ینگ آدمی نہیں ہے کیریئر؟ کیریئر کیا ہے اس کا کیریئر؟ ایسا اچھا کمائیں گے نا تو گھر والے بھی شاباشی دیتے ہیں, اور ٹائم سے اگر دکان پہ نہیں جاؤ گے چھتر بھی پڑتے ہیں, گالیاں بھی پڑتی ہیں. آج یہ صحیح کہا انہوں نے. آج غور و فکر ہے دنیا مال, اسٹیٹس, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا. کوئی حرج نہیں اس پر بھی غور کیا جائے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ آسمان اتنا اونچا کیسے پہنچ گیا ہے, یہ دن اور رات ایک دوسرے کے کیسے پیچھے چلے آ رہے ہیں, یا اللہ ایک سورج ساری دنیا کو روشنی کیسے دے رہا ہے, ایک چاند ساری دنیا کو چاندنی کیسے دے رہا ہے. وہ کائنات پر اپنے ارد گرد اپنی ذات کے اندر غور کرتے ہیں. مثال کے طور پر ذات پر غور کرنا کیا ہے کہ اللہ نے کانوں کے دن میں کیا لگایا جی کام؟ سننا. ناک کے دن میں سونگنا ہے, زبان کے نیچے آنکھوں کے ذریعے دیکھنا ہے. اچھا کوئی ہم ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اب تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے تو اس کو بھی تبدیل کر دیں کہ ناک کی بجائے کان, کان سے کام دل, دل کی بجائے گردے, گردے کی بجائے پھیپھڑے. نہیں ہو سکتا. اصل میں یہ سب چیزیں اصل پہ ہیں, اور اصل پہ وہ اپنا کام کر رہے جو اس کے ذمہ لگایا گیا. آپ بتائیں جی, کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے؟ اتنی سائنس ترقی کر گئی, 4 پر پہنچ گئے. سنیں جی, اس کو دوسرے رنگ میں اللہ کہتا ہے کہ ان سب کو میں نے اپنے ماتحت رکھا ہوا ہے, یہ میری تابعداری اور بندگی کر رہے ہیں. یہ سب جو ہے ہمارے جسم کے سارے اعضاء یہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کر رہے ہیں. اور انسان کو کیا ہے
اس کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں صرف ایک ہی چاہیے, ایک آپشن ہے, یہ نیکی ہے اور یہ ان دونوں میں سے ایک چن لو. تو ان کو یہ اجازت, ان کو تو بائی ڈیفالٹ کہا گیا ہے کہ تمہارے ذمے جو کام لگایا تم نے اس کو کرتے رہنا ہے. جو اس بات پر غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے جی, ہمارا اس وقت سب سے بڑا ایشو کیا ہے, اور قرآن کس کو کہتا ہے کہ یہ آخری ایشو ہے, کہ یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک پوائنٹ اور باقی رہ گیا جی, اس کے بعد یہ ہم ٹھیک 3:30 بجے اس کو کلوز کر لیں گے جی. اس ادا کے متعلق یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلم بنا کر ہمارے حوالے کیے, یہ مسلم ہے, انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, لیکن اختیار ہمارے سے یہ کریں گے. ہم نے اگر دیکھنا ہے غیر محرم کو تو میرے اختیار سے میں دیکھنا چاہتا ہوں, یہ دیکھنا آنکھ نے ہے, لیکن اختیار آپ کا یہ کمانڈ لے گی. انسان کو اختیار دیا گیا ہے. اسی طرح کان ہے, یہ غیبت سنیں گے یا اللہ کی اس کلام کو سنیں گے یا نصیحات کو سنیں گے, یہ اختیار ہمارا قبول کریں گے کیونکہ رب نے ان پر ہمیں یہ اختیار دیا. لیکن یہ مسلم اس لیے ہیں کہ انہوں نے کان نے سننا ہے, یہ دیکھے گی نہیں, اور آنکھ نے دیکھنا ہے, یہ کوئی سنیں ریپیٹ گی. ہو رہی ہے بات جو میں نے کہہ دیا جی, اس کو اسی طرح سے کرنا ہے. اب سنیں, ہم سب کا سب سے بڑا ایشو کیا ہونا چاہیے قرآن کے نزدیک جی, اس کو 5 منٹ سے جی بس آپ بات جاری رکھیں جی, وہ توجہ ادھر ہو جاتی ہے نا, صرف 5 منٹ ٹھہر جائیں. ٹھیک ہے سر. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ قرآن کے نزدیک کیا ہے, کوئی صاحب اور جی شہزاد صاحب, سب سے بڑا ایشو قرآن کے نزدیک ہمارا کیا ہونا چاہیے جی. کئی دفعہ بات ہوئی ہے جی, اس وقت تو ہم نے تو بہت سارے مسئلے دنیا کے بنائے ہوئے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ, مسئلے ہیں لیکن میں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ قرآن کے نزدیک کیا ہے, شرک. قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو بھی, اپنے اہل و عیال گھر والوں کو جہنم کی آگ سے یہ سب سے بڑا مسئلہ. کیوں سب سے بڑا مسئلہ ہے, دنیا میں کہیں ناکامی ہو جائے تو پھر کامیابی بھی ہو سکتی ہے, نقصان ہو گیا تو نفع بھی ہو سکتا ہے, چانس ہے. لیکن وہاں سے خدا نہ کرے یہ فیصلہ ہو گیا, اس کو پکڑو اور جہنم کی آگ کے حوالے کر دو, تو کوئی آپشن ہے, کوئی ریمیڈی ہے, کوئی سپلیمنٹری. تو قیامت کے دن کے نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے اور یا اللہ ایک چانس, ایک موقع, یہ قرآن کی بات ہے, اتنے قیامت کے مناظر ہیں, ان میں سے ایک منظر بھی یہ ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی تھی, ایک دفعہ موقع اور ایک دفعہ چانس دے دے, تو چانس ملے گا, اور کوئی چانس کوئی موقع نہیں ملے گا. اس لیے ہم سب کا بھی اس دنیا کے تمام مسائل کے اندر رہ کر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو کہ یہ فیوچر کیریئر جس کو ہم کہتے ہیں, یہ 60-70 سال کی زندگی یوں گزر جاتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا ہے, اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, لا فانی زندگی, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اس کو ترجیح دینی چاہیے, اس کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھنا چاہیے. اپنی ساری پالیسیاں, سارے پلاننگ اور منصوبے اس حوالے سے ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ فکر عطا کرے. یہ آخری بات ہے جی, دنیا میں عقل مند کسے کہتے ہیں. پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ دنیا میں کامیاب لوگ کون ہیں, آج میں نے آخری سوال قرآن کے حوالے سے رکھا ہے کہ عقل مند کون لوگ ہیں, جن کو نشانیاں سمجھ آ جاتی ہیں, امتحان میں پورے اتریں جی. آخری ناکامی سے جو بچ جائیں. دنیا میں عقل مند تو اسی کو کہتے ہیں کہ جناب جس صحت مند ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, گاڑی ہے, ہر چیز ہے, تو ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے, بڑی اس نے ترقی کی. بڑا سمارٹ لیکن پرسن. قرآن کس کو کہتا ہے, تو آپ سنیں, میں نے پروفیسر عرفان صاحب کا درس سنا تھا, ان کے درس کے اندر 20-25 ہزار افراد آج کے دور میں بھی آ جاتے ہیں. میں خود اس درس میں شریک ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو قرآن ہے یہ انسان کا جس طرح دماغ ہے نا جی, کنٹرول کرتا ہے, اس طرح جو ہے قرآن مسلمان کا دماغ ہے. اور جس بندے کے پاس قرآن ہے وہ عقل مند ہے, اور جس کے پاس قرآن نہیں ہے, وہ PhD ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, اور جو دنیا معاملات کے اس کی ڈگریاں ہوں, لیکن اگر اس کے پاس قرآن نہیں ہے تو وہ جاہل مطلق ہے, اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. وہ ڈگری تو کمانے کے لیے ہے. ایک بندہ ڈاکٹر ہے تو وہ علم والا ہے, پروفیشنل علم ہے نا جی. علم جس کو علم کہا گیا ہے وہ قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے, وہ علم ہے.
وہ علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو انہوں نے مثال دی تھی, سن لیں. انہوں نے کہا تھا اگر کسی بندے کے پاس آنکھیں نہ ہوں تو گزارا ہو جائے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. زور سے بولے. آنکھیں نہ ہوں, ہاتھ نہ ہوں تو ہو جاتا ہے. پاؤں نہ ہوں, کان نہ ہوں, گزارا ہو جاتا ہے. اور خود میں نے دیکھا ایک پروفیسر صاحب تھے تو وہ ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے, انہوں نے یہاں پین رکھ کے بہترین انگریزی لکھتے تھے, بہترین ڈاکٹرنگ کرتے تھے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ. اسی طرح ایسے بندے ہیں کہ جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے لیکن بڑے شائننگ ہے, بڑے ہوشیار ہیں, تو ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اگر دماغ نہ ہو تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاگل. کیوں کہتے ہیں پاگل؟ اس کے بعد دماغ ہی نہیں عقل ہی نہیں اس کے بعد. نالی میں بیٹھ کر وہاں سے کوئی چیز نکال کر کھا رہا, کیسی گن آتی ہے پاگل. دیکھو اس کو اتنا بھی سمجھ نہیں ہے, اس کو کیا پاگل. اچھا آپ سنیں ذرا, ایک اور پاگل بھی ہوتا ہے. اسلام آباد میں بڑی سوٹیڈ بوٹیڈ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے دستخط کرنے ہیں اور کہتا ہے جی آپ کیا کہہ رہے تھے صبح, کتنے پیسے مانگ رہا ہے؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ روپے جی. دکان کی رجسٹری کرانے کے بعد پٹواری نے کیا کرنا ہے جی, انتقال کرنا ہے. تو کہہ رہے تھے یار کوئی حال رہ گیا ہے. وہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو, ساری دنیا ہے, 1 لاکھ کے بغیر انتقال نہیں ہوگا. تو آپ بتائیں جو اسلام آباد میں سوٹیڈ بوٹیڈ بڑا خوبصورت جوان ہے اور وہ دستخط کرنے کے اوپر وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے دے دو, یہ جمع کرا دو, یہ ایمانداری سے بتائیں وہ عقل مند ہے کیا؟ کیوں؟ دنیا کے حساب سے تو ہو سکتا ہے بڑا عقل مند ہو, لیکن اللہ کے نزدیک اگر وہ قرآن جانتا ہوتا, اگر اس کو علم ہوتا, اگر حضور کی بات اس کو یاد ہوتی کہ جس نے حرام کمایا وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کر بھی دعا مانگے گا, اس کی دعا قبول نہیں. وہ جو ماں وہ لے کر آیا زادی راہ وہ بھی حرام کا ہے, اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی, اور وہ جو چھوڑ کر مرے گا وہ بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا, اس کی دعا بھی قبول نہیں. ایمانداری سے بتائیں وہ کبھی حرام کماتا؟ وہ بھی پاگل ہے, وہ عقل مند نہیں ہے. اس لیے ہمارا دماغ ہونا چاہیے قرآن, ہم قرآن کی روح سے سوچیں, دیکھیں, فیصلے کریں, پلاننگ کریں, منصوبے بنائیں, اور ہم پاگل پن کی دنیا میں نہ آئیں. تو آپ سن لیں جی, میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس کی سمری یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا تصور جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ غلط ہے, وہ غلط فہمی ہے, اور جو قرآن دیتا ہے وہ صحیح ہے. چلیں جی, جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جواب دہی نہیں ہے, ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جواب دہی ہے, اٹھنا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور اپنے سارے کارنامے زندگی کا 60 سال 70 سال 80 سال ہمیں جواب دیں, اور وہ بھی کوئی دور نہیں ہے دین میں. کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی 100 سال پہ یہاں کوئی تھا, 100 سال بعد یہاں کوئی ہوگا ہم میں سے. اتنا کلیئر کانسیپٹ کہ یہ ہم نے رہنا تو جانا نہیں ہے, جانا ہے, اور جب جانا ہے تو جواب دینا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ کبھی اندھی تکلیف, چاہے باپ ہو, برادری ہو, خاندان ہو, فیصلے کرنے علم کی بنیاد پر, قرآن کی بنیاد پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حضور کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, وہاں سے دیکھ لیں. اور چوتھی بات میں نے یہ 5ویں بات بتائی تھی کہ اگر حادثات اور واقعات اور بیماریاں آتی ہیں تو ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے اور ہمیں سبق دیا جا رہا ہے, ہم نے اس سبق کو حاصل کرنا ہے. اور آخری بات یہ کہ عقل مند کون ہے؟ خوبصورت بات ہے جو اس دن کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے, اس سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں ہے. چاہے اس کے پراپر لباس بھی نہ ہو, اس کے جوتے بھی نہ ہو, اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوں, غریب آدمی ہو, لیکن جو اپنے آپ کو آگ سے بچا گیا وہ سب سے بڑا عقل مند ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس تمام غلط فہمیاں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کتاب فرمائے. قرآن نے میرے بھائیوں میں بہت کچھ سمجھا دیا ہے, لیکن سمجھے گا وہ جو سمجھنا چاہتا ہے. جو نہیں سمجھنا چاہتا, آپ سنیں بات کلوز ہو رہی ہے, اینڈ ہے, جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کو حضور سمجھا سکتے ہیں. اپنے چچا کو سمجھایا تھا, سمجھ گیا تھا. حضرت نوح نے اپنی بیوی اور بیٹے کو سمجھایا تھا, سمجھ گئے تھے. لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سمجھایا تھا, سمجھ گئے تھے. وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے. جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کو دنیا کی کوئی طاقت سمجھے گا وہ جو اندر سے یہ کہے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ مستقیم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا